جو ابھی فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آج آپ غزہ کا دیکھ رہے ہیں نا، یہ 1300 قبل مسیح میں اس سے بدترین وہاں کے مقامی عرب قبیلوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو گرا کے بنائی گئی۔ گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، گریٹر اسرائیل بنا کے پلان کیا، اور قرآن میں ہم اسرائیل کا اینڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بالآخر ذلیل ہی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل دجال آئے گا، دجال کے ساتھ جو 70,000 کا لشکر ہوگا وہ خراسان کے یہود ہوں گے، جنہوں نے موٹی چادریں یوں کر کے اڑی ہوں گی کہ ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ ہیکل سلیمانی میں وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی نظر تابوت سکینہ پر ہے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا راز ہے جو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا کرتا ہے، جبے، حضرت موسیٰ کا امامہ ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس طرح کی تبرک، حتیٰ کہ ریڈ ہائفر کی بہت ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ ریڈ ہائفر کی قربانی کی جا رہی ہے، ٹیکساس سے منگوائے جا رہے ہیں ریڈ ہائفر۔ قرآن مجید میں تو سورہ بقرہ پوری کا ٹائٹل ہی ریڈ ہائفر ہے۔ یہ ریڈ ہائفر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ ایک ہائفر ہی ہے، بکرا ہے، ایک گائے ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ یہ اس کو ذبح کریں گے، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد یہ اس کو آگ لگائیں گے، اور اس کی آگ کے بعد اس کی راکھ بنے گی، اس کی راکھ کو یہ پانی کے اندر ڈالیں گے، وہ پانی اس قابل ہو جائے گا جو ان کو پاک کرے گا، اور پھر جس جگہ کو انہوں نے پاک کرنا ہے وہاں وہ پانی پھینکیں گے۔ فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی گریٹر اسرائیل کو بنا کر فلسطین پر قبضہ آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق اسرائیل کا خاتمہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ تابوت سکینہ میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہودی اس کی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر، فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ بہت دردناک ہے۔ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس ایریا کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی دیکھیے، اگر آپ تاریخی نقطہ نظر سے 2-3 دنیا کے ایسے خطے دیکھیں کہ جن کی کوئی ایسی سگنیفیکنس ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو اس میں ایک فلسطین کا ایریا آتا ہے۔ فلسطین کا معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، اور اس کے متنازع رہنے کا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے۔ یہ فیکٹ ریلیجیسلی تو پروون نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹ جو ہے یہ ہسٹوریکلی پروون ہے۔ صحیح۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ علاقہ ہے کہ یہ جب بھی جس کے پاس رہا اس کی دنیا پر حکومت رہی۔ ذرا غور کیجئے، ابھی میں اس کی ہسٹری بتاؤں گا۔ یہ جب ایرانیوں کے پاس تھا تو ایران سپر پاور تھا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا اسلام سے پہلے۔ جب حضرت عمر کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ رومیوں کے پاس تھا، اور روم کی سلطنت کی حکومت تھی پوری دنیا پر۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں یہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور 1908 تک، یعنی کوئی 12 صدیاں یہ مسلمانوں کے پاس رہا، تو مسلمانوں کی دنیا پر حکومت رہی۔ 1908 کے بعد پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد اس کا تسلط کیا کہتے ہیں، ان اناؤنسڈ امریکہ کے تسلط میں ہے۔ یہ کہنے کو اگرچہ کہ الگ ریاست ہے، امریکہ کے تسلط میں، اور اسرائیل کے تسلط میں، تو آپ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت پوری دنیا پہ طوطی بول رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ حصہ رہتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن و حدیث کے ریفرنس سے دیکھیں تو کیا بات صحیح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے ماحول میں برکت ہے؟ جی ہاں بالکل، قرآن مجید نے 2-3 جگہ پر اس پر بات کی ہے۔ سورۃ الاسراء میں بات کی، واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور گئے، اور اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، انبیاء کی قبور ہیں، پھر اس کو ارض مقدس کہا قرآن مجید نے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری سگنیفیکنس ہے۔ آپ 4 رکعت نماز یہاں پڑھیں اور 4 رکعت اگر مسجد اقصی میں پڑھیں تو 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اس طرح کی روایات۔ تو لہٰذا اس پر ہم نے ہسٹوریکلی بات کرنی ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ تنازع ہے کہ جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میراث ہے۔ یہ نفسیات کب سے آئی؟ اچھا، جو ابھی جیسے کہ آپ نے والی بات کی ہے، جو ابھی فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ آج کا نہیں ہو رہا، پہلے آپ اس کی ہسٹری سن لیں۔ 1300 قبل مسیح سے یہ بات شروع ہوتی ہے، یعنی ابھی ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، اور 1300 قبل مسیح، 1300 2025 میں ایڈ کریں کتنے بنتے ہیں؟
3325 تقریباً 3300 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے. فلسطین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمیشہ سے عربوں کی سرزمین تھی. یہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تو ان کا ایک نفسیات یہ ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ اپنا تسلط اور تصرف قائم کرتے ہیں. انہوں نے وہاں نعرہ لگا دیا 1300 قبل مسیح میں کہ یہ ہماری میراث ہے، اللہ کے لاڈلے ہونے کا غرور ہے. ہاں ہماری میراث ہے. پھر یہ میراث کہتے کہتے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں، یہ جو آج آپ غزہ کا دیکھ رہے ہیں نا، یہ 1300 قبل مسیح میں اس سے بدترین وہاں کے مقامی عرب قبیلوں کو انہوں نے ذبح کیا. میں آپ کو اس سے بھی آگے بات بتاؤں جو ابھی نہیں ہوا، جو یہ ماضی میں کر چکے. جب انہوں نے مردوں کو ذبح کیا تو پھر وہاں کے بچوں کو اور عورتوں کو برہنہ کر کے انہوں نے فلسطین کی سڑکوں پر جلوس نکالا اور کہا کہ جو عرب قبیلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اس کے مردوں کا یہ حال کریں گے، مار دیں گے، اور عورتوں کا یہ حال کریں گے. پھر یہ کیا ان کا وہاں پہ تسلط رہتا ہے تقریباً 500-600 سال. 8ویں صدی ہجری میں اب فلسطین کے دو حصے ہیں، جنوبی فلسطین اور شمالی فلسطین. جنوبی فلسطین میں، شمالی فلسطین میں یہ 8ویں قبل مسیح یعنی 1300 سے 8ویں صدی قبل مسیح 500 سال تک یہ رہے، اور اسیریا نے آ کر ان کو ختم کر دیا، وہاں سے نکال دیا. اسیریا کی ایک جنگ ہوئی. اس کے بعد 200 سال یہ شمالی فلسطین سے نکل چکے. جنوبی فلسطین میں ابھی بھی تھے، لیکن جنوبی فلسطین آپ سمجھ لیں 70% آف پیلسٹائن وہاں پر یہ تھے. تو اس کے بعد 6 صدی قبل مسیح میں وقت نصر نے سارے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح 10 صدیاں قبل مسیح یعنی وقت نصر کے آنے سے 400 سال پہلے بنایا تھا، اس کو بالکل تباہ کر دیا. اس حد تک تباہ کر دیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں بچی. پھر یہ تباہی اور بربادی ہوئی، اور بخت نصر نے چونکہ شمالی فلسطین سے یہ پہلے ہی جا چکے تھے، جنوبی فلسطین سے بخت نصر نے ان کو نکالا، اور یہ بالکل یہود کا، بنی اسرائیل کا اس سے پیلسٹائن کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا، ان کو مار کے نکال دیا گیا. یہ ایک ہسٹوریکل پہلا فیز ہے. سیکنڈ فیز ہوتا ہے، اس میں ان کی سیکنڈ انٹری ہے. اچھا، یہ کئی دفعہ آتے جاتے رہے ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ جب ان پر اللہ نے ذلت مسلط کی تو یہ در در پہ گھومتے رہے، بھاگتے رہے. پھر اس کے بعد یہ چونکہ بڑے ویل پلانڈ لوگ ہیں. اچھا، یہ جو سر آپ بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیکنڈ انٹری ہے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے دوسرا موقع ہے. یہ موقع ہے، یہ مہلتیں ہیں جو اللہ کی طرف، جب یہ توبہ کرتے، ان میں نئے نبی آتے، یہ نئے نبی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے تو اللہ پھر ایک موقع دے دیتا. اچھا، اب دوسرے میں انہوں نے کیا کیا، ایران کے ساتھ انہوں نے اپنی اچھی تعلقات بنا لیے، چونکہ اس وقت کی 2 سپر پاور تھیں، ایران اور روم. تو ایران کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات اچھے بنا لیے. ایرانی اس دور کے جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کسرا جس کو کہا جاتا تھا، انہوں نے ان کو پھر اچھا کو کشن دیا اور ان کی پیلسٹائن کے اندر انٹری کروا دی. یہ پھر داخل ہو گئے. اب پھر یہ یہاں پر آہستہ آہستہ آتے رہے، اور 400 سال کے قریب یہ وہاں پر رہے. اس دوران انہوں نے ہیکل سلیمانی جس کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا، یہ دوسری دفعہ بنایا. تو ذہن میں رکھ لیں، ہیکل سلیمانی 2 دفعہ بنا اور 2 دفعہ تباہ ہوا. اب میں بتاؤں گا دوسری دفعہ کیسے تباہ ہوا. تو انہوں نے ہیکل سلیمانی دوسری دفعہ بنایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلتے 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 روم اور ایران کی، چونکہ سپر پاورز کی ہر دور میں جنگ رہی، جس طرح امریکہ اور روس کی ابھی آپس میں ٹسل رہتی ہے، روس اور ایران کی جنگ رہی، روم اور ایران کی. تو انہوں نے ایران کا ساتھ دے دیا، کیونکہ ایران نے ہی ان کو بسایا تھا، تو انہوں نے نیچر ایران کا ساتھ دینا تھا. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ایران شکست کھا جاتا ہے اور روم فتح یاب ہو جاتا ہے. تو رومیوں نے پھر بدلہ لیا، اور ہر وہ شخص جس نے ایران کا ساتھ دیا تھا، اور ہر وہ قوم اور قبیلہ جس نے ایران کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ان سے بدلہ دیا. نتیجتاً ان سے بھی بدلہ لیا اور ان کو فلسطین سے ذلیل کر کے نکالا، مارا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، اور حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی جو دوسری دفعہ انہوں نے بنایا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. یہ 70 عیسوی کی بات ہے. حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں 571 عیسوی میں، یعنی حضور کی آمد سے 560 سال پہلے دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا. یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ہر شے انہوں نے مسلمانوں پہ ڈالی ہوئی ہے. ابھی اسلام پیغمبر اسلام تشریف بھی نہیں لائے اور یہ ان کے ساتھ معاملات ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب یہ وہاں سے ذلیل ہو کے نکال گئے. اب ان کا دوسرا دفعہ داخل ہو کے یہ نکل گئے. پھر تیسرا فیز آتا ہے. اب تیسرے فیز میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک مہم چلائی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے کی. اس کے لیے مذہبی جذبات لوگوں کو بھڑکائے، اور ان کا ایک اسکالر ہے، فلسفی ہے یہودی، موسیٰ بن میمون، اس نے کتاب لکھی دی کوڈ آف جوئش لا،
دی کوڈ آف جوئش لا، اس میں اس نے کہا کہ ہر یہودی کا یہ فرض ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کے لیے جد و جہد کرے۔ سر ایک سوال ہے میرا کہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ خبط ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عزیر کی نسبت سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بخشی ہوئی قوم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن نے سورۃ بقرہ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو مرضی کر لیں ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر ہم بہت ہی گناہ گار ہوئے تو ہم میں سے بڑا گناہ گار فرد 40 دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ان سے پوچھا وہ کہاں سے دلیل لی؟ کہتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے گوسالہ یعنی وہ بچھڑے کی پوجا 40 دن تک کی تھی، تو وہاں سے انہوں نے استدلال خود سے قیاس کر لیا کہ اگر ہم گئے تو اس 40 دن کی گمراہی کی مناسبت سے 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے بچھڑے کی پوجا ہوئی تھی، قرآن نے اس کا رد کیا۔ قرآن مجید نے فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کو یہ مرنے کی تمنا کریں، اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے لیے جنت منتظر ہے تو اس نے پھر اس دنیا میں کیا لینا ہے، تو پھر تمنا کریں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں تمنا کریں گے، اے محبوب اگر ان کو 1000 سال زندگی دی جائے تو آپ دیکھیں گے یہ اور حریص ہیں کہ اس سے بھی آگے زندگی جئیں، اس وجہ سے چونکہ انہوں نے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو یہ چیز انکلکیٹ کی کہ یہ ہیکل سلیمانی ہم نے بنانا ہے۔ اچھا اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور وہ حضرت عزیر، حضرت سلیمان، پھر حضرت سلیمان کے حضرت داؤد، یہ سارے جو بنی اسرائیل انبیاء تھے نا، جس کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، حضرت یوسف کے بعد چلتے چلتے اس سرزمین پر حضرت ابراہیم بھی رہے، اس سرزمین پر حضرت لوط بھی رہے، اس زمین پر حضرت یعقوب بھی رہے، تو سب لوگ اس زمین پر ہیں۔ تو یہ سمجھتے تھے چونکہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کی لڑی ہے، اور یہودی حضرت یعقوب کا جو بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف کا بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی نسل سے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سارے انبیاء ہمارے چونکہ یہاں سے آئے تو لہٰذا یہ زمین ہماری وراثت ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی فرد، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی فرد مسلمان ہو اور وہ سمجھے کہ چونکہ میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اب وہ سمجھ لے کہ جو رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں، میرا عمل جیسا مرضی ہو میں ان بشارتوں کا حقدار ہوں، تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عقل کی حالت، یہ ان کی حالت ہے کہ انہوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی، حتیٰ کہ پیغمبروں کو مارا۔ قرآن نے کہا یہ پیغمبروں کو قتل کرنے والے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم قتل کریں اپنی جگہ، لیکن جو بشارت پیغمبر نے دی تھی وہ ہمیں ملنی ہے، اس کے ہم حقدار ہیں۔ اچھا چلتے چلتے انہوں نے پھر تنظیمات کھڑی کی، جماعتیں کھڑی ہوئیں، موومنٹس ہوئیں، تحریکیں بنی، جنہوں نے نوجوانوں اور عام لوگوں کے اندر یہ زور پیدا کیا کہ ہمیں دوبارہ اس کو ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے اندر ہماری اصل چیز ہے، حتیٰ کہ یہ اتنے آسان فراموش ہیں، دیوار گریہ جس کو یہ کہتے ہیں، دیوار گریہ، یہ دیوار گریہ بھی بخت نصر کے بعد بالکل ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ یہ ایک مسلمان حکمران تھا، عثمان سلیمی نام تھا اس کا، ترک خلیفہ تھا، ترک حکمران تھا۔ اس نے جب اس علاقے کے دورے پہ تھا، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہود ہیں، بے شک اہل کتاب ہیں، ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، تو یہ ان کی اگر مقدس چیز ہے تو وہ کوڑا کرکٹ میں دب گئی تھی جب بخت نصر نے تباہی کی تھی۔ اس نے وہ کوڑا کرکٹ ہٹا کے وہ دیوار گریہ نکالی جس اب تک وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ثالث ہوگی نا، تیسری دفعہ، یہ اس دیوار گریہ کی بنیاد پہ ہوگی، چونکہ ہمیں اس کی بنیادیں مل چکی ہیں کہ ہم نے کھڑی کہاں کرنی ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی، ہیکل سلیمانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی حضرت ابراہیم، حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے یا مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ اپنی مسجد بنا لی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم فلسطین پر اور فلسطین اور غزہ پر قبضہ کر کے بیت المقدس کی مسجد کو گرائیں گے اور اس کی جگہ ہیکل بنائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ نزاع ہے، یہ لڑائی ہے۔ آپ کہیں نا آخر لڑائی کیا ہے؟ یہ لڑائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کو گرا کے بنائی گئی، جبکہ ہسٹوریکل فیکٹس میں بتا چکا ہوں کہ ہیکل سلیمانی تو پہلی دفعہ بخت نصر نے گرایا، 600 قبل مسیح، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے تھے تو گرایا تھا۔ دوسری دفعہ رومیوں نے گرایا 70 عیسوی میں، ابھی حضور کی ولادت کو 500 سال تھے کہ وہ گر چکا تھا۔ ہم نے کہاں گرا کے اس پر مسجد بنانی ہے؟ جب حضرت عمر کے پاس وہ آیا، اب دیکھیں حدیث کے اندر یہ واضح ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس کب بنی مسجد اقصیٰ؟ حضور نے فرمایا مکہ کے بعد
بیت الحرام کے بعد. تو فرمایا بیت الحرام کے بعد یہ زمین پر دوسری مسجد ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کے بننے میں کتنا عرصہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 سال بعد یہ بنی. تو ابھی تو حضرت آدم کی اولاد شیش اور حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا تو یہ بن چکی تھی. غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کسی مسلمانوں نے سازش کر کے ہیکل سلیمانی کو گرایا ہے اور اس کی جگہ پہ مسجد بنائی ہے. اب ہیکل کا مطلب سمجھیں کیا ہے، جہاں سے یہ غلط ہے. ہیکل محل کو کہتے ہیں، رہائش گاہ کو کہتے ہیں، یا آپ اگر میں آپ کو ایک پنجابی کا لفظ جو ہیکل کے لفظ پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے، یہ پنچایتیں نہیں ہوتی اس پر فٹ بیٹھتا ہے، جس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور اب کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل. اب وہ کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل. اب وہ جو قبہ صغرا مسلمانوں کا ہے اور جو مسجد اقصی ہے یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی جگہ، یہ اس کی جگہ پہ نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، اسلام اس بارے میں کوئی کیٹیگوریکل نقطۂ نظر نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے امکان یہ ہے کہ جب مسجد بنائی تھی، چونکہ مسجد اقصی تو حضرت سلیمان سے بھی سالوں صدیوں پہلے تھی، وہ تو ثابت ہو گئی. ابھی آپ ساری چیزیں کلیئر کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جو مسجد اقصی ہے اس کی ہسٹری آپ بتا رہے ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کچھ خاص ایونٹس کی وجہ سے کہ فیوچر ایونٹس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح بنی اسماعیل 2 لڑیاں چلی نا نبیوں کی حضرت ابراہیم سے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل. بنی اسماعیل سے رسول اللہ آئے. بنی اسماعیل کا مرکزی نقطہ اور مرکزی علاقہ کون سا ہے بتائیں؟ مکہ ہے. بنی اسرائیل کا مرکزی علاقہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں فلسطین ہے. تو بنی اسرائیل پر وہ کہتے ہیں، بنی اسماعیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مکہ پر کس کا ہے؟ مسلمان ہے، حکمران. یہ کہتے ہیں تو اگر تم اپنی بنی اسماعیل جہاں آپ کی بنیاد ہے وہاں پر آپ قابض ہو تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے جو انبیاء جہاں ہیں وہاں پر قبضہ رہیں. جبکہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ سب نبی حق پر تھے، لہٰذا جب آخری نبی آ گئے تو لہٰذا ان کا جو قانون ہے اور ان کی بات ہے وہ اپنی آخری حتمی بات رہی. تو ہیکل کا میں مطلب بتا رہا تھا، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے پنچایت، رہائش، محل، قصر. تو بعض مفسرین اور محدثین اور مورخین نے کہا کہ این ممکن ہے مسجد اقصی تو ثابت ہے پہلے سے تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا محل یا ہیکل تعمیر کروایا تھا وہ اس کے ساتھ رہائش گاہ کے طور پہ کروایا ہو. وہ بعد میں گر گیا، چونکہ مساجد بھی شہید ہوتی رہتی ہیں، دوبارہ بنتی رہتی ہیں. ہیکل سلیمانی بھی شہید ہوا اور دوبارہ بنا. تو ایک چیز کو یوں پکڑ کے ضد بنا لینا اور اس کی بنیاد پہ لاکھوں مسلمانوں کو مار دینا اور اس بنیاد پہ اتنا ظلم اور بربریت کر دینا، اس کی کوئی جواز فراہم نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ایک سرے سے غلط فہمی ہے. مسلمانوں نے نہ ہیکل سلیمانی کبھی گرایا. اگر ہیکل سلیمانی ہوتا تو مسلمان اسی طرح احترام کرتے، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور سلیمان ہمارے بھی نبی ہیں. ہم جب ان کو نبی نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ وہ نقطۂ نظر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبہ صغرا ہے، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور یہ مسجد اقصی ہے، یہ انہوں نے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہے. جبکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد اقصی تو صدیوں سے ہے، ہیکل سلیمانی اس کے گرد و نواح میں کہیں بنایا گیا ہوگا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور وہ حیثیت نہیں رکھتا جو حیثیت مسجد اقصی کی ہے. چونکہ مسجد اقصی پر ہر نبی مسجد اقصی میں آتا رہا، حضور اسلام مسجد اقصی میں آئے، تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں کروائی گئی. تو مسجد اقصی کی ایک سگنیفیکنس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی ہمارے پاس آ جائے اور اس طرف آ جائے، اور پھر وہ آگے وہ قربانی والا تصور ہے، ریڈ ہائفر کی طرف ہم جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا پر قابض ہو جائیں گے. اب دنیا پر قابض ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ بائی ہکس ہوں یا بائی کروکس ہوں، جس طریقے سے مرضی ہوں، ہم نے قبضہ کرنا ہے اس پر. اور یہ ہماری ان کی یہ نفسیات ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے 40 دن سے بغیر. یعنی انہوں نے جتنی ان کی نفسیاتی مسائل تھے انہوں نے وہ عقیدے کے طور پہ اپنے بچوں میں پیش کیے. تو لہٰذا اب یہ بات آگے بڑھ گئی، اور جب یہ تحریکیں اٹھیں تو ان میں ایک تحریک اٹھی تھی زائنسٹ کی. اچھا، سب یہودی اسرائیل کے اس اقدام کے حق میں اور غزہ کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھا، ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ یہودیوں کی ہسٹری آپ نے بتا دی، جو یہودی ہیں ابھی ان سب کا کیا نقطہ نظر ایک ہی ہے؟ اور زائنسٹ، جیوز اور ایتھسٹ، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان میں فرق ہے. جو ایتھسٹ ہیں وہ کبھی بھی خون خرابی کے قائل نہیں ہیں. جو جوئز ہیں، جوش، وہ جو تالمود کے پیروکار ہیں یا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا جو پہلا حصہ ہے عہد نامہ قدیم اس کے پیروکار ہیں، وہ خود اسرائیل کے شہروں کے اندر غزہ کی بمباری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ریکارڈ احتجاج ویسٹ ملکوں میں کس ملک میں ہوا ہے غزہ کے حق میں؟ خود اسرائیل کے اندر ہوا ہے.
ہاں اس کا مطلب ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ان میں ایک تحریک ہے جس کو زائنسٹ کہتے ہیں، جس کی بنیاد وہاں کا ایک تھا. زائنسٹ ایک تحریک ہے کہ نقطہ نظر ہے؟ نہیں، یہ ابتداً ایک فرد کی رائے تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نقطہ نظر بن گئی اور اس نے بڑی قوت کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا. اس فرد کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس فرد کا نام تھا ہرتزل. 1897 میں اس نے یہ نعرہ لگایا. اس نے یہودی جو عام یہودی تصورات تھے مذہبی، اس کے اندر اتنی شدت ڈالی، غیر ضروری تسلط کا پہلو ڈالا، اور اس نے کہا کہ ہم فلسطین پر دوبارہ قبضہ کریں گے، ہیکل سلیمانی دوبارہ بنائیں گے. جب تک تم ہیکل سلیمانی کو تعمیر نہیں کر دیتے اور یہاں سے ہر قوم کو نکال نہیں دیتے تمہارا سونا حرام ہے. 2 نکاتی ایجنڈا ہرتزل نے بتایا تھا. پہلا اس نے کہا فلسطین پر قبضہ، دوسرا اس نے کہا ہیکل سلیمانی کی تعمیر. اس ایجنڈے کو لے کر 1901 میں آخری جو ترک خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید خان، ان کے پاس ہرتزل نے ایک آفر بھیجی. یہ ہمیشہ سے آفرز پر کھیلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ یہ ویل پلانڈ لوگ ہیں، فائنینشلی یہ اسٹرانگ لوگ ہیں. انہوں نے ہمیشہ سرمایہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس دور میں 1901 میں آپ کو پتہ ہے فلسطین میں 1901 میں کتنے یہودی تھے؟ 6%. 6%. اتنی بڑی سلطنت جو 2.5 کے قریب بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے سلطان کو 6% لوگ، ایک چھوٹے سے ملک کے 6% لوگ جا کے آفندی ایک شخص کو انہوں نے بھیجا، اور اس شخص کا پورا نام تھا حاخام کراسو آفندی. وہ کہتا ہے کہ اگر تم سلطان عبدالحمید خان کو، اگر تم پیلسٹائن کو یہودیوں کی آفیشل اسٹیٹ ڈکلیئر کر دو تو ترک سلطنت خلافت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے وہ ہم یہود ادا کریں گے. اتنے یہ اس وقت مضبوط تھے. ہم اب آج کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے لیے سر اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اب گریٹر اسرائیل کی تو ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فلسطین کی ہسٹری پر بات کی، تو اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ یہ سارا کا سارا فلسطین تھا. انہوں نے کیا کیا، جب رومیوں نے ان کو مارا، مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. ان کا اپنا اسکالر وہ لکھتا ہے کہ یہود پر بہترین دن، ابھی اس نے یہ 1967 کے اندر کتاب چھپی تھی، اب تو وہ مر گیا، لیکن دیکھتا تو شاید آج کے دن ان کو بہتر لگتے. 1967 میں ایک مرا، وہ کہتا ہے کہ یہود پر جو تاریخ کے بہترین دن گزرے وہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے شہری کے طور پہ گزرے. تو جب ان کو سب نے مارا تو مسلمان جھکاؤ رکھتے تھے، چونکہ ایک طرف مشرکین اور کفار ہیں جو غیر کتابی کافر ہیں، یہ کتابی کافر تھے، اہل کتاب، تو ایک طرف ان کے ساتھ تعلق تھا نا. تو مسلمانوں نے ان رومیوں نے جب نکالا، مسلمانوں نے ان کو پھر کشن دیا، تو انہوں نے پناہ لیا کہ بطور پناہ گزین یہ آئے اور تھوڑی سی جگہ بیٹھے. اس کے بعد چونکہ ان کے اندر تو وہ خباثت تھی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا سے یہودیوں کو دعوت دے کے یہاں بلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سرمایہ داروں کو بلایا، پھر انہوں نے فلسطین کے اندر زمین قانون پاس کروایا. اس وقت کی اقوام متحدہ کا نام تھا لیگ آف نیشن. اس سے قانون پاس کروایا کہ پیلسٹائن کے اندر جو جیوز ہیں وہ زمین اپنے نام کروا سکیں. اس سے پہلے یہ رول تھا کہ غیر عرب کے نام فلسطین کی زمین نہیں ہوتی تھی. انہوں نے یہ رول پاس کروایا، ان کے نام زمینیں ہونی شروع ہو گئیں، اور انہوں نے پورے علاقے خریدنے شروع کر دیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سرمایہ داروں کو اتنی سرمایہ داروں کو دعوت دی. اس کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا سوال. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، اس وقت فلسطین کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، ایک عرب قومیت اور ایک ترک قوم. کتنی قومیں تھیں؟ 2، عرب اور ترک. انہوں نے ایک طبقے نے عرب سے دوستی کی اور ایک طبقے ان کے نے ترک سے دوستی کی، اور ترک سے کہا یہ اسلام کیا ہوتا ہے، تم ترک سب کچھ ہو. ان کے اندر ترکی قومیت کو پروان چڑھایا اور ان سے کہا تم میں نبی آئے تھے، اسلام تو بات کی بات ہے، تم عرب قومیت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو. تو ترک اور عرب دونوں کے لوگوں کو اٹھایا، اتنا لڑایا حتیٰ کہ جنگ عظیم دوم میں اس فلسطین کے ترک ایک پارٹی کے ساتھ تھے اور اس فلسطین کے عرب ایک پارٹی کے ساتھ تھے، اور دونوں کو آپس میں لڑا دیا. جب دونوں کو لڑایا تو وہ حمیت ٹوٹ گئی، ادھر بھی ان کے لوگ تھے ادھر بھی ان کے لوگ تھے. پھر ان سے کہا کہ اب تمہارے ہاتھ تو راہ نہیں، ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں عرب کو ختم کرنے میں. عرب سے کہا تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں ترکوں کو ختم کرنے میں. نتیجتاً عربوں کو بھی ختم کر دیا، ترکوں کو بھی ختم کر دیا، اور اسرائیل پر فلسطین پر اتنا قبضہ جما لیا کہ انہوں نے اپنی بارڈر کر کے ایک اقوام متحدہ کا اجلاس تھا. میں آپ کو ایک بڑی زبردست ہسٹوریکل فیکٹ بتا دوں اگر آپ کہیں. جی پلیز. 10 سال میں 1947 سے 1957 تک 10
ریزولوشنز لیگ آف نیشن کے اندر فلسطین کے خلاف اسرائیل کے خلاف پیدا ہوئی کہ یہ قبضہ ہے فلسطین پر، اور 1948 میں اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا، رات 10:05 پہ اسرائیل کی ایک موومنٹ کے سربراہ نے کھڑے ہو کے ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، اور ادھر اقوام متحدہ پڑی۔ اقوام متحدہ نے اس کو بننے میں بہت سپورٹ کیا۔ اقوام متحدہ نے ہیومن رائٹس کے نام پہ بنی تھی، اس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی، جگہ جگہ وائلیشن کی، اور ان کو ناجائز قبضے کرانے کے اندر مدد کی۔ 40 سے زیادہ ریزولوشنز اقوام متحدہ سے منظور شدہ، 40 سے زیادہ ریزولوشنز اقوام متحدہ سے منظور شدہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف موجود ہیں۔ ایک پر بھی عمل درآمد ہو جائے تو فلسطین سے اسرائیل یہ نکل جائیں گے یہود، لیکن عمل تو درآمد اسرائیل کا عروج کب آیا؟ یہ روتھ چائلڈ فیملی کی وجہ سے عروج تب آیا نہیں، فائنینسز کے، انہوں نے پوری دنیا کے سرمایہ کو وہاں پر اکٹھا کیا، کرنسی ایکسچینج سسٹم انہوں نے پورے سے اکٹھا کیا۔ اس وقت بھی دیکھیں آپ، یہ جو کرپٹو اور یہ سب کچھ ہے، اس کا کنٹرول ان لوگوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کی معیشت یہ 1 منٹ کے اندر کہاں سے، اب یہ ٹیرف لگایا ہے ٹرمپ نے، آپ دیکھیں کیا، امریکہ ہمیشہ اس کا پشت بنا رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کیا بیان دیا تھا کہ غزہ کی پٹی ہماری ہے، ہم اس پر قبضہ کر لیں، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اب پلان یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسٹینڈ کر، حالانکہ مسلمان حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا، سارے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو فلسطین کے غیور لوگ ہیں انہوں نے اتنی ریزسٹنس دی کہ اس کے باوجود وہ اتنے عرصے سے گریٹر اسرائیل کے پلان، یہ گریٹر اسرائیل کا پلان پتہ کب کا تھا؟ یہ 60-70 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن مزاحمت نے اور ان کے حق خون نے روکا ہوا ہے۔ لیکن ابھی اتنی پاور سے وہ آئے ہیں کہ اب دیکھیں ایک بڑے وقفے کے بعد، کوئی 4-5 دہائیوں کے بعد، 50 سال کے بعد تھوڑی ایکسٹینشن ہوئی ہے اسرائیل میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس ایکسٹینشن کے چکر میں، اور نیتن یاہو کا بیان آپ نے سن لیا، وہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا پیلسٹائن اینڈ غزہ اونلی، ہم تو پورے مشرق وسطیٰ کی طرف سوچ رہے ہیں، آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم فلسطین اور غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، گریٹر اسرائیل بنا کے پلان کیا، اور قرآن میں ہم اسرائیل کا اینڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بالآخر ذلیل ہی ہوں گے۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے تو کسی کی طاقت نہیں، مسلم حکمران جو ہے، یہ امام مہدی پر ہی بات جا کے بنتی ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، ان کا زوال بہرحال ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل دجال آئے گا، دجال کے ساتھ جو 70,000 کا لشکر ہوگا وہ خراسان کے یہود ہوں گے، جنہوں نے موٹی چادریں یوں کر کے اڑی ہوں گی کہ ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی ہم وہ تھوڑے اگر پیچھے چلے جائیں، جب آپ نے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ ہیکل سلیمانی میں وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی نظر تابوت سکینہ پر ہے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا راز ہے جو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ کے ساتھ یہودیوں کی گہری وابستگی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں، قرآن مجید میں آیا کہ یہ حضور کے آنے سے پہلے اپنی جنگوں میں اس تابوت کو سامنے رکھ کے اللہ سے فتح مانگتے تھے، اور اللہ فتح دیتا۔ تابوت میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا کرتا ہے، جبے، حضرت موسیٰ کا امامہ ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس طرح کی تبرک، حتیٰ کہ بعض نے تو ابن امام طبری نے یہاں تک لکھا اصل تورات 10 کمانڈمنٹ جو حضرت موسیٰ لائے تھے وہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارے پاس آئیں گی تو ہم دوبارہ دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ میرے بعد آنے والے اس کو نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب بعد کے لوگوں نے آ کے اس کو وہ جو، اور دوسری روایتیں مختلف منظرنامہ پیش کرتی ہیں، وہ یہ منظرنامہ پیش کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کہیں چھپا ہوا ہے، وہ ہیکل سلیمانی کے نیچے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی روایات ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر عمالقہ ایک قبیلہ تھا عرب کا جو بنی اسرائیل سے لڑا، اور لڑنے کے نتیجے میں یہ تابوت سکینہ کھو کے لے گیا۔ فتح البلدان اور بڑی جو تاریخ کی کتابیں اس میں یہ موجود ہے، عمالقہ اس کو لے گیا۔ اب یہ چونکہ وراثت بنی اسرائیل کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو عمالقہ اس کو جس شہر میں رکھتا اس شہر میں وبا پھوٹ جاتی، لوگ مرنے لگ جاتے، ان کی توجہ نہیں گئی، انہوں نے اس کو دوسرے شہر منتقل کیا، حتیٰ کہ 3 شہر اجڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جانوروں کی گوشت، ہڈیوں سے گوشت بھی گرنے لگا، حتیٰ کہ جب ان کو اس طرف توجہ ہوئی کہ یہ اس کی وجہ سے، انہوں نے 2 بیل لیے، اس کو باندھے، بیل کے اوپر تابوت سکینہ باندھا، اور ان بیلوں کو ان کی بستیوں کی طرف رخ کر کے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا ان بیلوں کی رہنمائی کے لیے، اور وہ پھر ان کے پاس آیا، اور ان کے پاس آ کے کہاں گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا وہ کہاں پر ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ نیچے دفن ہوا ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کو خدا نخواستہ اللہ معاف کرے گرائیں گے، اس کے نعوذ باللہ، اور اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکالیں گے،
اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور معیشت ہم نے تیاری پہلے کر رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم پوری دنیا یعنی ابھی کسی کو ایکوریٹ نالج نہیں ہے کہ تابوت سکینہ ہے کہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی نا آپ نے بیلوں کی بات کی، تو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے سنا کہ ریڈ ہائفر کی بہت ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ ریڈ ہائفرز کی قربانی کی جا رہی ہے، ٹیکساس سے منگوائے جا رہے ہیں ریڈ ہائفر، ایگزیکٹ ان کی یہ عمر ہے، ایگزیکٹ ان کا یہ کلر ہے، تو یہ ریڈ ہائفر کا والا کیا معاملہ تھا سارا؟ دیکھیے قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، بائبل نے بھی اس کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں تو سورہ بقرہ پوری کا ٹائٹل ہی ریڈ ہائفر ہے۔ یہ ریڈ ہائفر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ ایک ہائفر ہی ہے، بکرا ہے، ایک گائے ہے، بچیا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہود میں ایک امیر شخص کو ایک شخص نے مار دیا اور لاش اس کے اپنے دروازے پہ چھوڑ دی، چونکہ عرب میں اس کی وراثت کی لالچ میں اس شخص نے اس کو مارا۔ تو حضرت موسیٰ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگائیں، ٹچ کریں، یہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ اچھا، وہ لگایا، وہ زندہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کا اپنا بھتیجا قاتل ہے تاکہ وہ اس کی وراثت لے لے، وہ بہت امیر آدمی مرنے کے بعد، اور وہاں سے یہ اصول آیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج تک اصول اسلام میں ہے، یہ اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ بس بیٹا باپ کو مارتا ہے تو بیٹا باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن قصہ ٹوٹل، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب جو ان کی لیکن کتاب، قرآن میں اسپیسیفکیشن بتائیے کہ ریڈ ہائفر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں بتائیے، وہ یہ بتائیے کہ جب انہوں نے سوال پہ سوال کیا، قرآن نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے سوال کیا جی ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی اور پوچھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے کہ وہ ایسی ہو جس کا بھی بچہ نہ ہوا ہو، پھر نے کہا جی اور پوچھ کے لائیں، انہوں نے کہا ایسی ہو کہ جس نے ابھی وہ جو کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوئی ہوتی ہے وہ نہ ہوئی ہو، پھر نے کہا جی اور ایسی لائیں، انہوں نے کہا جی ایسی ہو جس کا رنگ زرد ہو اور آنکھوں کو وہ لبھانے والا ہو۔ تو یہ سوال کرتے گئے اور اینڈ پہ آ کے جس کانسیپٹ پر ختم ہوا، اس کانسیپٹ کو یہود ریڈ ہائفر کہتے ہیں۔ اچھا، بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ہے پورے قصے کا، گنتی جو ان کی کتاب ہے نا، گنتی کے 19ویں باب میں ریڈ ہائفر کا پورا چیپٹر ہے جو میں نے رات کو پڑھا ہے۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پاک، وہ کہتے ہیں جی ہم ناپاک ہیں، یہود سمجھتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ تو ٹیکساس سے انہیں پچھلے دنوں میں 6 منگوائی ہیں، ایک نہیں منگوائی، تاکہ وہ دیکھیں کہ موسٹ سوٹیبل کون ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس کے سر سے پاؤں تک کا ایک بال بھی سیاہ نہ ہو۔ وہ باقاعدہ آئینے لگا کے اس کو چیک کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ یہ اس کو ذبح کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد یہ اس کو آگ لگائیں گے، اور اس کی آگ کے بعد اس کی راکھ بنے گی، اس کی راکھ کو یہ پانی کے اندر ڈالیں گے، وہ پانی اس قابل ہو جائے گا جو ان کو پاک کرے گا، اور پھر جس جگہ کو انہوں نے پاک کرنا ہے وہاں وہ پانی پھینکیں گے۔ یہ ان کا اس طرح کا پورا تصور ہے۔ اچھا، اب اس میں ان میں بھی اختلاف ہے، اس کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا، جس طرح قرآن کی تفسیر ہے، بائبل کی انٹرپریٹیشن ہے بہت ساری۔ بائبل کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں کئی بائبل کے مفسرین نے اس کا انکار کیا کہ اس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یہ لے رہے ہیں، لیکن جو زائنسٹ جیوز ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خاک ہوگی نا، پھر یہ خاک ہمیں پاک کرے گی۔ پھر اس کی ایک روحانی تعبیر انہوں نے بیان کیا، آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں روحانی تعبیر یہ کہ جب خدا نہ خواستہ وہ یہ سب کچھ ملیا میٹ کریں گے، جو آج غزہ ہے ملیا میٹ ہے، یہ وہ سرخ ہائفر کی خاک ہے جو ہمیں پاک کرے گی۔ آپ پوائنٹ سمجھیے کہ یہ وہ خاک ہے، جب ہم ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیں گے اور جو خاک بنے گی، اس کو جب ہم پانی میں ڈبوئیں گے، پانی سے مراد ہے جب ہم اس کو صفائی کر دیں گے، دھو دیں گے، اور جب سب قتل و غارت کے بعد ہم نے دھو کے صاف کر دیا، اب ہم اس کے مالک ہو گئے، اب ہم پاک ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہیکل سلیمانی میں وہ پاک یہود داخل ہوں گے، اور وہ پھر خدا کے کلمے کو جو موسیٰ لائے، عیسیٰ لائے، سلیمان لائے علیہ السلام، ان کو دنیا پر نافذ کریں گے، اور یوں دنیا پر وہ کہتے ہیں جی خداوند کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ ان کے ہاں ریڈ ہائفر کا تصور۔ لیکن یہودی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر لیں گے اور نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری پر حضور علیہ السلام کی آل اولاد سے اور آپ کے اہل بیت سے ایک فرد کے آنے کا وعدہ کیا ہے جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، امر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، جب یہ آپ دیکھیں نا بدر میں جب یہ لوگ پکڑے گئے تھے تو حضرت عمر نے ایک تجویز دی تھی کہ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کافر کو مارے، لیکن حضور نے تو فدیہ لے کر اور پسند فرمایا کہ تاکہ خون نہ بہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سنت پر چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے تھے نا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ اپنی تلوار سے ان کو ماریں گے سب کو۔ تو یہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا۔ ہاں، جو حالات ہیں، اگر خدائی مداخلت کا یہ نظام نہ ہوتا تو یہ بنا لیتے،
کچھ بعید نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے ایک خدائی مداخلت کا نظام رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, حضرت امام مہدی نے آنا ہے, انہوں نے آ کے انٹروین کرنا ہے پوری دنیا کے سسٹم میں, انہوں نے دنیا کو عدل سے بھرنا ہے, پھر دنیا اپنا زمین اپنا ہر وہ رزق جو زمین نے ظلم اور ناجائز خون کی وجہ سے روکا ہوا ہے, زمین رزق روک لیتی ہے, پھر اللہ اس کو حکم دے گا اب اگل, قیامت تک کے لیے زمین نے جو اگلنا وہ اگل دے گی, اور اس کے بعد پھر جا کے اور پھر دجال قتل ہو جائے گا, یہ سب یہودی دجال کے ساتھ مر جائیں گے, اس کے اور ان کو مار دیا جائے گا. اس کے بعد پھر وہ دعوت الارض نکلیں گے, پھر دھواں نکلے گا, اور یاجوج ماجوج آئیں گے, پھر دعوت الارض, پھر دھواں, اور پھر قیامت کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا یہ خواب ہی رہے گا, یہ جو مرضی کر لیں, جتنا بھی ظلم کر دیں, اللہ کی ذات. مسلمانوں کے اندر سے غیرت گئی ہے نا, تو اللہ تو موجود ہے, تو اللہ انشاءاللہ اللہ کی ملائکہ اور اللہ کے لشکر جو ہیں یہ اپنا کام کریں گے. اچھا یہ نا جو خانہ جنگی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی فلسطین کی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 بنے گی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی کہیں ریفرنس میں جنگ کا ہمیں ذکر ملتا ہے, کیا ایسا ہے؟ یہ تعبیرات ہیں, غزوہ ہند کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تعبیرات ہیں, بعض روایات میں اس طرح کا اشارہ ملتا ہے. اب اس اشارے کو آپ انٹرپریٹ کیسے کرتی ہیں, یہ آپ کی رائے یا میری رائے ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے, میری رائے یہ ہے وہ غزوہ امام مہدی نہیں لڑنا ہے, اب ماحول ہی نہیں ہے. غزوہ ہند کی اب تو کوئی ایک ملک ایٹم بم چلا دے تو 5 ملک تباہ ہو جائیں گے ساتھ کے ساتھ. تو لہٰذا اب وہ پرانے دور کے غزوات کے ادھر ایک لشکر کھڑا ادھر وہ کھڑا, وہ دور چلے گئے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا وار ہے, یہ جنگ تیسری جنگ عظیم ہے, یہ جو غزہ میں ہو رہی ہے تیسری جنگ عظیم ہے. دیکھیں نا جنگ عظیم میں کیا ہوتا تھا کہ 10-15-20 ملک ایک طرف, 15-20 ملک ایک طرف اور لڑتے تھے. انہوں نے تو جنگ سے آگے نکل گئے, انہوں نے اتنا بے حیا اور بے حمیت بنا دیا کہ وہ 15-20 ملک ایک چھوٹے سے ملک سے لڑ رہے ہیں, اور ادھر 57 اسلامی ملک ایک بیان بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں. تو انہوں نے تو پہلے ان کے ہاتھ کاٹے, پھر ان کے پاؤں کاٹے, پھر ان کے سروں سے پگڑیاں اتاری, اور اب وہ ان کا وہ ایک اکلوتا بھائی جو ہے اسرائیل اور اس کو فلسطین, اس کو مار رہے ہیں, اور یہ سب بیٹھے ہیں. 5 اگر بھائی ہوں 7 بھائی ہوں, اور ایک کو کوئی یوں کرے تو کوئی ایسے بیٹھتا ہے. کبھی اسلام میں اس طرح کی مثال ہے, تو انہوں نے ہمارے اندر سے وہ دینی حمیت کو نکال دیا ہے, اور اس کے اندر بڑی ویل پلانڈ یہ ساری گیم ہے. سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا, 9 آبادیاتی نظام, یعنی ایک خلافت تھی اس کو 57-56 ملکوں میں بانٹا گیا. پھر نیشنلزم کا نعرہ لگایا گیا تاکہ ہر ملک اپنی اس باؤنڈری کو اپنی حد کا یوز سمجھے, اور اس باؤنڈری کے باہر مسلمان کو کیا ہو رہا ہے وہ کہے وہ تو ان کے اپنے قوانین اور ضابطے ہیں, میرا اس سے تعلق نہیں ہے. امت کے تصور کو ڈینٹ لگایا, اس کو مسلمانوں نے سپورٹ کیا. ایک تھا مسلم اسکالر اقبال, جس نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے. اس نے کہا جو بڑے بڑے خدا بن رہے ہیں نا, کہتے ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں جس کو تم کہتے ہو, یہ بتوں کو پوجتے ہیں, یہ سب سے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, سب سے بڑا خدا یہ وطن کو بنا رہے ہیں, اور جو اس کا پیرہن ہے, جو یہ لباس پہنے گا وہ ملت کا کفن بن جائے گا, اور وہ بن گیا ہے. اس وقت اقبال کے خلاف مولویوں نے لکھا تھا, تو لیکن دیکھیں وہ بات درست ثابت ہو گئی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے بات کی جو ساری سچویشن کی, تو ایک ہم سنتے ہیں, کیا وہ بات سچ ہے کہ فلسطین میں ایک ایسا لشکر ہوگا جو قیامت تک جنگ کی صورتحال میں رہے گا؟ میری علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, تو لیکن دیکھیں بات تو درست ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانا نہیں ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے, لیکن وہ دستبردار نہیں ہوئے حق سے, اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے خون سے رنگ لائے گا. لیکن یہ حق جو پرستی ہے, حق پرستی ہے, یہ وہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اسرائیل کی حمایت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اب اپنے لیے استغفار کریں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے اسلام آباد, جہلم اور اوپر اپر کشمیر تک شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. تو بس جب آپ ظلم پر خاموش ہوتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کی, فرماتے ہیں کہ ہم تک صحابہ سے یہ روایت پہنچی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے, کوئی ایک فرد, ہم 2 بیٹھے ہیں نا, یہ ہمارے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ ہے, اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں کچھ کر نہیں, اول تو میں نے کرنا ہے, جو بھی ہو. ظلم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جان جاتی ہے کہ نہیں جاتی, آپ نے حق کے لیے کھڑے ہیں تو جان کوئی معمولی چیز ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ میں اتنی جرت نہیں, تو وہاں پر آپ کھڑے نہ ہوں. امام غزالی فرماتے چونکہ ظلم جس جگہ پہ ہو وہاں اللہ کی لعنت اور اتنی منحوست اور بے برکتی اور برستی ہے کہ پھر وہاں سے ہٹ جاؤ. یہ نہ ہو کہ اس ظلم پر جو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے, تم اس ناراضگی میں اس کے تمہارے اوپر نہ آ جائے, لہٰذا وہاں سے ہٹ جاؤ. تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ درست بات نہیں ہے, اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ پہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ساری ورلڈ وار 3 کی آپ نے بتایا کہ ورلڈ وار 3 آپ کی نظر میں سٹارٹ ہو چکی ہے, اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ آرمگیڈون کی طرف لیڈ کر کے جائیں گی؟ کس طرف جائے گی؟ آرمگیڈون. دیکھیے اس طرف بھی جائے گی, لیکن اس کے اندر ایک اور غور طلب پہلو ہے. آپ اگر دیکھیں کہ مجددین کا کانسیپٹ آپ سمجھتی ہیں نا, ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کو ریوائیو کرتا ہے. آپ پچھلی 1000 سال دیکھیں اسلام کے, 10 صدیاں یعنی 1000 سال, مجددین کہاں پر تھے؟ سارے مجددین عرب تھے. امام مالک, امام ابو حنیفہ, پھر بعد میں چلتے چلتے عرب تھے. اور جب سے 1000 سال مکمل ہوا ہے, 11ویں صدی, 12ویں صدی, 13ویں صدی, 14ویں صدی, اس کے مجددین کوئی عرب نہیں ہے, وہ سارے کے سارے اس طرف منتقل ہو چکے ہیں. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اس کے بعد جناب اپنا پیر میر علی شاہ صاحب, اس کے بعد جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد مختلف اقوال ہیں نا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اس کے بعد مولانا مودودی, یہاں پر کتنے بڑے لوگ اٹھے. آپ غور کرتی ہیں اس پچھلے 2-3 سالوں میں عرب سے کوئی اتنا بندہ نہیں اٹھا, بڑا بندہ, عجم سے بندے اٹھ رہے ہیں. اور پچھلے 1000 سال میں عجم سے کوئی بڑا بندہ نہیں اٹھا, سارے عرب سے اٹھے تھے. تو لہٰذا پچھلے 1000 سال میں جتنے محاذ تھے اس میں عرب کا رول لیڈنگ تھا, یہ میری تحقیق ہے. اور اس وقت جتنے آگے محاذ ہیں اس میں عجم اور عجم کے سکالرز اور عجم سے اٹھنے والی شخصیات کا رول کلیدی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ورلڈ وار 3 اگر ہم تصور کریں تو سٹارٹ ہو چکی ہے, اس میں آپ اسرائیل اور فلسطین اینڈ پہ کس کا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ روشن مستقبل تو دیکھیں, اگر ایک فرد حرام کی کمائی کے ساتھ محل بنا کے بیٹھے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو مظلوموں کے خون کے اوپر اگر کوئی ریاست بنا دے گا تو ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ کامیاب ہو گیا. روشن مستقبل قرآن کی روشن میں اسی کا ہے نظر میں جو کامیاب ہو گیا اللہ کی نظر میں, اور وہ مظلوم فلسطینی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے کہ وہ مظلوم کو اس کا اجر نہ دے. اب وہ کس صورت میں دیتا ہے ہم اس کے منتظر ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں فلسطین کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کیا, جو بنی اسرائیل کی فلسطین پر سارے معاملات رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا. پھر ہیکل سلیمانی ہے کیا, کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا ہے, مسجد اقصیٰ کی کیا امپورٹنس ہے, اور جو جنگوں کی ساری صورتحال ہے اس کا کیا فیوچر ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے, اس پر بھی بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں جانا. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے تھرڈ ٹیمپل کیوں امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی بات کی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.